زندہ ہو، رمضان آ رہا ہے، روزے کا شوق ہو. دیکھو جب مہمان آنے والا ہوتا ہے نا گھر میں تو گھر والے اس کا انتظار بھی کرتے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تیاریاں بھی ہوتی ہیں، تذکرے بھی کرتے، مہمان آ رہے. تو رمضان اللہ کا، بولو بھائی، رمضان اللہ کا مہمان، مزید رمضان بیانات اللہ کا سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب مہمان. چینل رائے اللہ بیانات قرآن میں آفیشیل کو فرماتے ہیں سبسکرائب کریں. ایام معدودات، چند گنتی کے تو دن ہیں، چند گنتی کے. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد جملہ بدل جائے گا، کہیں گے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا، فائدہ کیا اٹھایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے رمضان کی کیا قدر و قیمت، رمضان کا کیا اجر، کیا ثواب، کیا فضائل، کیا برکات، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے. ایسا مہینہ آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور 7 باتیں فرمائی. کتنی باتیں؟ 7 باتیں فرمائی کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ بکریوں میں برکت، کتوں میں کوئی برکت نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 دیتی ہے. برکت کس میں؟ بکروں میں. کبھی آج تک کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے؟ کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ بکریوں کے. اور روزانہ ذبح کیا ہوتے ہیں؟ برکت ہے. اس میں کیا ہے؟ آج لوگ پیسہ چاہتے ہیں، برکت نہیں چاہتے، زیادہ ہو جائے، زیادہ پیسہ آ جائے. نہیں، برکت والا ہو، زندگی میں برکت، وقت میں، جان میں، صحت میں، گھر برکت. یہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے. کس کا مہینہ؟ برکت ہے. جب برکت ہوگی تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے پیسے سے زیادہ کام. اللہ برکتیں دے گا گھروں میں، چھوٹے سے گھر میں خوشیاں دے دے گا، تھوڑی سی تنخواہ میں زندگی آسان کر دے گا. تو یہ برکت والا مہینہ ہے. دوسری بات فرمائی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ کیسی عجیب بات ہے، اللہ تو بندے کی طرف متوجہ ہو گئے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. آپ کسی سے بات کریں اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو، آپ بات کرو گے دوبارہ اس سے؟ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں. رحمتیں سمیٹو، رحمتیں لوٹ لو، رحمتیں جمع کر لو. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اولے پڑھتے تھے نا، کبھی اولے پڑھتے تھے تو سارے بچے کیا کرتے تھے؟ وہ اولے جمع کرتے، اولے جمع کر رہے ہیں، بچے تھے. تو رمضان میں اللہ کی رحمتیں کیا ہیں؟ رحمت خاصہ نازل ہو رہی، تو کیا کرو؟ ان رحمتوں کو سمیٹ لو، جمع کر لو. چوتھی بات فرمائی اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. مانگنے کا مہینہ ہے، کس سے مانگو؟ روزے دار کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں. سحری کا وقت مانگو، افطاری کا وقت مانگو، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. روزے داروں کی دعاؤں پر آمین. مانگنے کا مہینہ ہے بھائی، دعاؤں کا مہینہ ہے. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ ہر نماز کے بعد مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو. سحری میں آدھا گھنٹہ مانگو، افطاری میں آدھا پونا گھنٹہ مانگو. سارے مسئلے کون حل کر دے گا؟ اللہ حل کر دے گا. اللہ سے مانگو، ساری پریشانی اللہ دور کر دے گا. پانچویں بات فرمائی اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں. خطاؤں کو، ہم سے تھوڑی کمیاں ہوتی ہیں کہ زیادہ؟ کیونکہ غلطیاں تھوڑی ہے کہ زیادہ ہیں. اور یہ مہینہ آ رہا ہے کس کا؟ معافی مانگو. اس لیے شب قدر جیسی رات میں بھی کیا دعا سکھائی کہ یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، معاف کر دے.
اللہ کو پسند ہے بندہ معافیاں مانگے، بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے۔ چھٹی بات، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ بھائی دن میں روزہ رکھ رہا ہے، گرمی ہے روزہ رکھا ہے، اتنا لمبا دن ہے روزہ رکھ رہا ہے، کھانا سامنے نہیں کھاتا ہے، پیاس لگی بھی پانی سامنے کوئی دیکھ نہیں رہا نہیں پیتا ہے میری وجہ سے۔ اللہ فخر فرماتے ہیں دیکھو رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، واہ واہ۔ ساتویں بات فرمائی اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ اس کا مہینہ آ رہا ہے، اعمال کی دوڑ لگے، اعمال کا شوق پیدا ہو، نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا، گھروں میں، بچوں میں، بچیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں مقابلہ چلے اعمال کا، اتنے اعمال میں اتنے کروں، اتنی نماز نفل میں اتنے پڑھوں، اتنے قرآن میں اتنے قرآن پڑھوں، اتنا، یہ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اللہ کو کیا دکھاؤ؟ ہاں آگے بڑی سخت بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اور اس نے اس رمضان میں بھی رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا، تو ابھی سے یہ شوق پیدا کریں، وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے اور پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنے پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اور آئندہ رمضان میں پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان۔ یہ محنت ہے کہ شوق پیدا ہو جائے نماز کا، روزوں کا، قرآن کا، ذکر کا شوق، کیا مالدار بننے کا شوق اور دیندار بننے کا شوق ہونا چاہیے۔ کیا شوق ہونا چاہیے؟ اب بتاؤ اس وقت عام طور پر لوگوں کو مالدار بننے کا شوق ہے کہ دیندار بننے کا؟ یہ محنت ہو رہی کہ دین کا شوق، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق، دعاؤں کا شوق، تہجد کا شوق، نوافل کا شوق، سجدوں کا شوق، رکوع کا شوق، قیام کا شوق، اللہ کے سامنے کھڑے میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبی دعائیں، تلاوت ہو رہی، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے، تسبیح ہو رہی، کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے۔ ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ اس سے زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کیا ہو جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں، اور آپ چاشت کے بعد آئے، کم از کم 2.5-3 گھنٹے بعد واپس آئے، تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی۔ اتنا لمبا ذکر کب کرے گا آدمی؟ جب اللہ سے تعلق، جب اللہ سے محبت، جب دنیا کی بے رغبتی، جب آخرت کی فکر، جب جنت کا شوق، اعمال کا مزاج، اعمال میں حلاوت، پھر اتنا لمبا ذکر۔ آپ نے پوچھا ریاض فرمایا کہ جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں کہ فضا بن جائے۔ یہ کیا بن جائے؟ فضا بن جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سب نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا، آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ۔ یہ شوق بن جائے، جو مزہ آتا ہے نا آج کل لوگوں کو، گلاب جامن، برفی اور جناب کیا ہے، زردہ، بریانی، پلاؤ،
کیوں جی؟ یہ نام سن کے منہ میں کیا آ رہا ہے؟ پانی آ رہا ہے بھائی. ہمیں یہ مزہ کس میں آئے؟ قرآن میں آئے، ذکر میں آئے، سجدوں میں آئے. کس میں آئے؟ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے مزہ؟ درود شریف پڑھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا.